باپ ششم، شادی خانہ آبادی۔ میں 18 برس کا تھا جب پہلی بار انگلینڈ گیا۔ میری ماں کے آخری الفاظ یہ تھے، واپسی پر اپنے ساتھ کوئی میم نہ لیتے آنا۔ ماں کا خیال تھا کہ ایک مغربی لڑکی ہمارے مذہبی اور ثقافتی ماحول کے ساتھ ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکتی۔ اپنے اکثر فیصلے میں نے محض منطق کے بجائے اپنے جذبات اور امنگوں کی بنیاد پر کیے، خاص طور پر شادی اور کرکٹ کی زندگی کے اقدامات تو روایات سے یکسر انحراف پر مبنی تھے۔ شادی نے مجھے اس عزت سے روشناس کرایا جو فقط گھریلو زندگی سے جنم لے سکتی ہے۔ دوسری طرف سیاست نے مجھے بتایا کہ ملک میں تاریخ جمود کے خلاف آواز اٹھانے کی کتنی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ حکومت اکثر بے ضمیر ہوتی ہے۔ کرپشن کے الزامات کا آزمودہ ہتھیار کارگر نہ ہوا تو مخالفین نے میری ذاتی زندگی، خاص طور پر جمائمہ کے حوالے سے کردار کشی اور توہین کی مہم شروع کر دی۔ پاکستانی سیاست کے بارے میں سمجھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اقتدار کی ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اختیار کھو جانے کے خوف سے انہیں اور بہت کچھ چھن جانے کی فکر دامنگیر ہونے لگتی ہے۔ سیاست ذاتی طور پر مجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے لیے اقتدار لٹ جانے کا مطلب ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ دولت، محل، مرتبہ، اختیارات، استثناء اور شاید آزادی بھی۔ سیاست دانوں میں بیشتر ایسے ہیں کہ انہیں جیل میں ہونا چاہیے۔ جمائمہ اور مجھ پر یہ بات آشکار ہونا تھی کہ ہمارا سیاسی مافیا کس حد تک شفاف ہو سکتا ہے۔ کسی میم سے شادی کرنے کے بارے میں میری والدہ کی نصیحت کو بہت طویل عرصہ گزر گیا تھا جب میں نے بیاہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے اندر راسخ ہوتے روحانی تصورات نے مجھے احساس دلایا کہ میں اب وہ زندگی نہیں گزار سکتا جو اب تک جیتا آیا ہوں۔ روزے رکھنا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا آسان ہے، مگر یہ مرحلہ مشکل تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ شادی کے ادارے پر میرا یقین ہی متزلزل تھا۔ اپنے آبائی گھر زمان پارک میں پلتے بڑھتے اپنی بہنوں اور رشتے کے بھائیوں کی طرح میں بھی شادی کو معمول کی بات سمجھا کرتا تھا کہ ایک نہ ایک دن گھر والوں کی مرضی سے میری بھی سگائی ہو جائے گی۔ جوں بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے اس بارے میں میرے تصورات بدلتے گئے۔ انگلینڈ میں میرے ساتھ کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے والے پھر قومی ٹیم میں میرے ساتھی کہا کرتے تھے کہ شادی شدہ زندگی میں انہیں مشکل ہی مشکل رہی۔ ان میں سے اکثریت کے لیے گھر ایک بوجھ تھا۔ بعض کا خیال تھا کہ بین الاقوامی کھلاڑی کو جن ترغیبات سے واسطہ پڑتا ہے ان سے بچ نکلنا ممکن ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ شادی شدہ مردوں کی اکثریت مجھ سے حسد کرتی۔ جب صورتحال ایسی ہو تو شادی سے میرا بیزار ہو جانا کوئی ایسی عجیب بات نہ تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں جن شادیوں کو کامیاب دیکھا ہے وہ میرے وسیع خاندان میں ہونے والی میری بہنوں اور رشتے کے بھائیوں کے بیاں ہیں۔ تب میری 4 میں سے 3 بہنیں شادی شدہ تھیں۔ یہ سب شادیاں خاندان کے اندر ہوئیں۔ پنجاب اور برصغیر کے دوسرے حصوں میں آباد پشتون قبیلوں میں سے ہمیشہ یہی معمول ہے۔ میری تینوں بہنوں نے اپنی شادیوں کے بعد اونچ نیچ دیکھی، خاص طور پر شادی کے آغاز میں، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ خاندان کی مرضی سے ہونے والی شادیوں میں بھی میاں بیوی کو بالکل ویسے ہی الجھنوں کا سامنا ہوتا ہے جیسے اپنی پسند کی شادی میں، مگر خاندانی شادیوں میں توقعات نسبتاً کم ہوتی ہیں۔ دونوں قسم کی شادیوں میں اہم ترین فرق یہ ہے کہ خاندانی رشتہ 2 گھرانوں کو باہم قریب لے آتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دور ہو جانا مشکل اور طلاق کی نوبت محال ہو جاتی ہے۔ تعلق اگر الجھ جائے تو دونوں خاندان، خاص طور پہ میاں بیوی کے والدین، بندھن کو برقرار رکھنے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ از روئے اسلام کسی ٹوٹتی ہوئی شادی کو بچانا بڑا ہی نیک کام ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر شادیاں والدین کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ بیٹی کے لیے لڑکے کی تلاش میں اس کی مالی حالت، اس کے خاندان کی شہرت اور دونوں کی شخصیات میں ہم آہنگی کا امکان ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ لڑکا یا لڑکی انکار کر سکتے ہیں، لیکن ایسی آزادی کی سطح مختلف علاقوں اور مختلف معاشرتی طبقات میں مختلف ہوتی ہے۔ شمال میں نوجوانوں، خاص طور پر لڑکیوں کو اس بات کی آزادی کم ہی دی جاتی ہے۔ شہری علاقوں میں اشرافیہ کے نوجوان اپنے ساتھی خود چنتے ہیں۔ دیہات میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک ساتھ جوان ہوتے ہیں اور اکثر ایک دوسرے سے آشنا، چنانچہ والدین کے لیے انتخاب کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب گاؤں میں مطلوبہ معیار کا بر میسر نہ ہو۔ ایسی صورت میں ارد گرد کے علاقوں سے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ تب ممکن ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی کے دن ہی پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھیں۔ روایتی خاندان دولہا کے پس منظر سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ والدین بیٹی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی ایسے لڑکے سے شادی کر لے۔
کہ برے حالات میں جس کا خاندان شادی برقرار رکھنے پر اسے مجبور نہ کر سکے۔ یہ رشتہ نہ صرف خاندانوں کو آپس میں جوڑتا ہے بلکہ پوری سماجی زندگی پہ محیط خاندانی ڈھانچے کے گرد گھومتا ہے۔ کوئی خاندان جتنا تگڑا ہوگا اس کی کسی لڑکی کو طلاق دینا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ خاندان کی مرضی سے ہونے والی شادیوں میں بدترین صورتحال اس وقت سامنے آتی ہے جب لڑکے اور لڑکی کے مزاج میں ہم آہنگی نہ ہونے کے باوجود مالی حالت کی بنیاد پر بندھن مسلط کر دیا جائے۔ مسائل جو بھی ہوں، والدین کی مرضی سے ہونے والی شادیوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے آپ کو قربانی دینا ہوگی۔ سالہ سال سے میں اپنے والدین کی مرضی سے ہونے والی بے جوڑ شادیاں دیکھتا آیا ہوں، جنہیں میاں بیوی بچوں کے مستقبل اور خاندانوں کی عزت کے لیے نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ خواتین ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور حیثیت رکھتی ہیں، اپنے شوہروں کے برے سلوک کو اپنے بچوں کی خاطر برداشت کرتی ہیں۔ دوسری جانب بہت سے شوہر بھی ازدواجی مسائل کے باوجود ہر طرح کی اذیت سہتے ہیں۔ میاں بشیر کی اہلیہ کو پاگل پن کے دورے پڑا کرتے، اس کے باوجود 14 برس تک اپنی بیوی کو وہ خود سنبھالتے رہے۔ ڈاکٹروں کا مشورہ تھا کہ اسے پاگل خانے میں داخل کرا دیا جائے۔ ذہنی امراض کے اداروں کے دگرگوں حالات کے باعث یہ بات انہوں نے گوارا نہ کی۔ دورہ پڑتا تو خاتون بے قابو ہو جاتی۔ اس پاک طینیت آدمی کے چہرے پہ زخموں کے نشانات تھے۔ میری بہنوں کی ازدواجی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہی۔ میں دیکھتا کہ وہ اپنے بچوں میں کیسی روح افزا شادمانی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب اپنے خاوندوں سمیت وہ میرے والد کے ساتھ رہا کرتیں۔ یہ ہرگز کوئی بوجھ نہ تھا، میرے والد کے لیے بڑی پرلطف بات تھی۔ ان سب کے بچے ایک گھر میں ایک خاندان کی طرح رہتے۔ میری تینوں بہنیں سب کے ساتھ ایسا یکساں برتاؤ رکھتیں جیسے ان میں سے ہر ایک اس کی اپنی اولاد ہو۔ یہ وہ حالات تھے کہ شادی کے بارے میں میرے احساسات بدلنے لگے۔ یہ بات میں خاص طور پر محسوس کرتا کہ ان کے شوہر اپنے بچوں کے پاس آنے کے لیے کس بے صبری کے ساتھ گھر کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اب میں بھی اپنا زیادہ تر وقت گھر پہ ہی گزارنے لگا تھا تاکہ بچوں کے ساتھ کھیل سکوں۔ جب کبھی میرا کوئی بھانجا یا بھانجی اسکول سے اچھی کارکردگی دکھاتے، ہم سب اور تمام بچے اس کامیابی کو پورے خاندان کا جشن بنا دیتے۔ جب میری 2 بہنیں اپنے مکانوں میں منتقل ہو گئیں تو گھر خالی خالی سا ہو گیا، ایک سناٹا سا، جیسے در و دیوار اپنے جدا ہونے والے مکینوں کو یاد کرتے ہوں۔ خوش قسمتی سے ان کے گھر ہمارے مکان سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھے، اس لیے سب بچوں کی اکثر شامیں ہمارے ہی گھر پہ گزرتیں۔ شادی کا فیصلہ ایک بات تھی، مگر ایک پاکستانی بیوی کی تلاش ایک بالکل دوسری بات۔ میری عمر 35 سے اوپر تھی۔ خاندان کی جن لڑکیوں میں سے انتخاب کیا جا سکتا تھا وہ 23-24 برس کی عمر میں بیاہی جا چکی تھیں۔ 25 برس سے کم عمر خاتون میرے حساب سے کم عمر ہوتی ہیں، زندگی کا اسے بہت کم تجربہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات کا مجھے خیال رکھنا تھا، میرا خاندان رشتہ ڈھونڈنے کے معاملے میں انتہائی قدامت پسند واقع ہوا ہے۔ دلہن منتخب کرنے کے لیے لڑکی اور اس کے والدین کے ساتھ چند مختصر ملاقاتوں کے بعد مجھے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ ہوتا یوں ہے کہ مائیں اور بہنیں اپنے جاننے اور ملنے والوں کا جائزہ لیتی ہیں، چند لڑکیوں کو قطعی انتخاب کے لیے چن لیا جاتا ہے، اس کے بعد شادی بیاہ اور تقریبات کے دوسرے مواقع پر لڑکی دکھا کر رائے معلوم کی جاتی ہے۔ لڑکا اور لڑکی اگر دلچسپی کا اظہار کریں تو پھر ان کا آمنا سامنا کرانے کے لیے چائے پر بلایا جاتا ہے۔ زیادہ تر خاندانوں کی طرح ہمارے ہاں بھی شادیوں میں خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ انتظام کیا جاتا ہے۔ میری عمر اور حیثیت کے پیش نظر خواتین والے حصے میں جا کر لڑکی دیکھنے کا طریق مجھے مذاق خیز سا لگا۔ ہاں، اگر میں 24-25 سال کا ہوتا تو دوسری بات تھی۔ اب میری عمر تجاوز کر گئی تھی، چنانچہ یہ ایک فضول سی بات ہوتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گھر کے دوسرے افراد کی طرح میرے والد کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی۔ اب انہوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ایک دوست کے ہاں انہوں نے چائے کا بندوبست کرایا تاکہ میں ان کی دختر نیک اختر سے مل سکوں۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں نے وہ سب کچھ کیا جو کر سکتا تھا، مگر آخر میں اپنے والد کی خاطر انہیں شرمندگی سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں پہنچنے پر جو کچھ ہوا وہ سب کے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ لڑکی جب کمرے میں آئی تو اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوا کہ نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکا۔ اس کی والدہ میرے ساتھ یوں بات کر رہی تھی جیسے ادھیڑ عمری کی دہلیز پہ کھڑے شخص کے بجائے میں 25 برس کا نوجوان ہوں۔ حتیٰ کہ یونیورسٹی میں گزرے دنوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ یہ سوال تو کسی نوجوان سے ہی مناسب تھا۔ بالآخر عذاب ٹلا جب ہم نے اجازت طلب کی۔ واپسی پر والد کو یہ پوچھنے کی زحمت تک نہ کرنا پڑی کہ خاتون کے بارے میں میرا خیال کیا ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ایک تماشا ہو گیا۔
بس انہوں نے اتنا ہی کہا، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی۔ ہم دونوں بہت ہنسے۔ بہت ادب کے ساتھ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے دلہن ڈھونڈنے کی مزید کوئی کوشش نہ کریں۔ میں کرکٹ میں بے حد مصروف تھا اور لاہور میں میرا قیام ایسا طویل نہ ہوتا کہ خاندان والے میری کچھ زیادہ مدد کر پاتے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد شادی کی آرزو لیے میں جن لڑکیوں سے ملا وہ مجھے مغرب زدہ لگیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے قدامت پسند خاندان کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو سکتی ہیں۔ میری بہنیں بہت مضبوط کردار کی مالک ہیں، وہ کسی ایسی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتیں جو خاندانی روایت کو ملحوظ نہ رکھے۔ آخری بات یہ تھی کہ مجھے شادی کر کے الگ رہنا چاہیے۔ میرے پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی قدامت پسند خاندان کی پڑھی لکھی لڑکی ہی میرے معیار پر پورا اتر سکتی ہے۔ پاکستان میں ایسا ہونا لاٹری نکل آنے سے بھی بڑی بات تھی۔ دولہا عمر کے جس حصے میں تھا وہاں یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ کسی کے ساتھ چند روز کی گپ شپ اور محدود سی شناسائی کے بعد شادی کر لے۔ چائے کی ایسی دعوتوں میں شرکت کا خیال جیسے کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ بھگتی میرے لیے انتہائی ہولناک تھا۔ آخر مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ خاندان کے ذریعے طے ہونے والی شادی کے لیے میری عمر بہت زیادہ ہے، اگرچہ میں اب بھی کسی پاکستانی خاندان میں شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ انہی دنوں اپنی ایک ایرانی دوست شاریہ کی جانب سے لندن میں دیے گئے ایک ڈنر پر میری ملاقات جمائمہ سے ہوئی۔ پہلی ہی نظر میں مجھے وہ پرکشش اور ذہین لگی۔ اس بات نے مجھے متاثر کیا کہ اس میں ایک رکھ رکھاؤ تھا اور وہ اپنی اقدار پر بہت یقین رکھتی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی وہ روحانیت میں دلچسپی رکھتی تھی۔ گو کہ میں جمائمہ کی بہن بھائیوں اور کئی رشتہ داروں سے مل چکا تھا۔ اس کے والدین سے میری ملاقات ہماری شادی سے کچھ دن پہلے ہی ہوئی۔ مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ میں جمائمہ کے والدین کو راضی نہ کر پاؤں گا۔ اس کی وجہ محض عمروں کا فرق نہ تھا، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شادی کے بعد جمائمہ کو پاکستان میں سکونت اختیار کرنا ہوگی۔ مجھے اس بات نے حیرت زدہ کر کے رکھ دیا کہ اس کی ماں لیڈی اینابل اور والد جمی گولڈ سمتھ نے اپنی بیٹی کے فیصلے کی کھل کر حمایت کی۔ گو ہمیں مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے کے باعث شادی کے بعد پیدا ہونے والے مسائل سے خبردار کیا گیا، مگر ان میں سے کسی نے بھی جمائمہ کے قبول اسلام پر ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ مغربی دنیا میں اسلام سے تعصب کے تناظر میں ان کا رویہ میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ وسط مئی 1995 میں جب ہماری شادی کے فیصلے کا انکشاف ہوا تو پاکستان اور برطانیہ میں میڈیا نے طوفان کھڑا کر دیا۔ جمائمہ کے قبول اسلام کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی اخبارات کے پاس جمائمہ کو سنانے کے لیے بہت سے قصے اور کہانیاں تھیں۔ انہوں نے اسے بتایا کہ پاکستان میں زندگی کس قدر ہولناک ہوگی۔ سنسنی خیز صحافت کے لیے معروف وہاں کے اخبارات کا اسلام کے بارے میں تعصب بالکل واضح تھا۔ انہوں نے جمائمہ سے کہا کہ اسے پاکستان میں کار چلانے کی اجازت نہ ہوگی، اسے سر سے پاؤں تک پردے میں رہنا ہوگا۔ چکرا دینے والے ان اخباری تبصروں کا ایک مثبت پہلو بھی سامنے آیا۔ غصے میں بھرے مسلمانوں نے رد عمل میں اسلامی نقطہ نظر واضح کر دیا، مغربی میڈیا جس سے واقف ہی نہ تھا۔ برطانیہ میں جمائمہ کو ان خبروں سے احساس دلانے کی جو کوشش ہوئی، اس کا لب لباب یہ تھا کہ تم بہت ہی کم عمر اور معصوم ہو، اس بات کو تم سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ایک ادھیڑ عمر شخص تمہیں دولت کی خاطر وغلا کر اس ملک میں لے جائے گا جہاں خواتین کو لونڈیا بنا کر رکھا جاتا ہے۔ اس بات پر مجھے کوئی حیرت نہ تھی کہ شادی کا سبب گولڈ سمتھ خاندان کی دولت کو قرار دیا گیا تھا۔ یہی الزام قائد اعظم پر بھی لگایا گیا تھا۔ انہوں نے خود 20 برس کم عمر پارسی لڑکی سے شادی کی۔ رتی بائی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مادی ذہنیت رکھنے والے اس کے سوا سوچ بھی کیا سکتے تھے؟ میرے خیال میں جمائمہ کے ساتھ یہ بڑی زیادتی تھی۔ یہ اس کی ذہانت کے ساتھ کھلی ناانصافی اور پرلے درجے کی بدتمیزی تھی۔ ایسی گھٹیا اخباری مہم کا سامنا کرنے کے لیے کردار کی غیر معمولی قوت درکار ہوتی ہے، بالخصوص ایسی صورت میں جب وہ اس طرح کی دخل اندازی سے پاک زندگی گزارتی چلی آئی ہے۔ اس کے لیے یہ ایک کڑی آزمائش تھی۔ اس امتحان میں وہ سرخرو رہی۔ میں نے جمائمہ کی مدد کی۔ اسلام کے بارے میں کتابوں کا انتخاب کرنے میں اس کے ساتھ مل کر غور و فکر کرتا رہا۔ میں نے کبھی اپنے نظریات اس پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کی۔ مجھے وہ وقت یاد آتا جب ماں مجھے باعمل مسلمان بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کرتی۔ ان سے شدید محبت کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ یہ کام بعد میں میاں بشیر نے کیا۔ ان کے حلم نے مجھے فتح کر لیا۔
انہوں نے کبھی کسی چیز کے لیے پابند نہیں کیا، خود اپنے بلبوتے پر سچائی تک پہنچنے کے لیے وہ میری حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ پاکستان پہنچنے پر جمائمہ کا شاندار استقبال ہوا۔ غیر ملکی پاکستان میں مقامی رسم و رواج کو ملحوظ رکھیں تو انہیں بہت عزت اور پیار ملتا ہے۔ اس کے برعکس تو صرف 9/11 کے بعد ہوا، جب خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے شروع ہوئے۔ پھر امریکہ کے علاوہ مغربی دنیا کے خلاف بھی جذبات بھڑک اٹھے۔ ہماری مغرب زدہ اشرافیہ کے بعض لوگوں نے ہماری شادی کے فوراً بعد جمائمہ کے ساتھ سرد مہری کا رویہ اپنایا، لیکن جب انہوں نے اسے سمجھ لیا تو ان کا طرز عمل بھی خوشگوار ہوتا گیا۔ سرد مہری کا سبب یہ تھا کہ وہ مغرب کے بہت ہی ممتاز خاندان سے آئی تھی۔ اس کے سامنے بعض لوگ خود کو کمتر محسوس کرتے۔ اب پاکستانی معاشرے میں ان کا احساس برتری اسی ایک بات کا مرہون منت تو تھا کہ لوگوں میں مغرب زدہ کے طور پہ پہچانے جائیں۔ وہ اس ممتاز مغربی لڑکی کے سامنے ابتدا میں ایک پریشان کن صورتحال سے دوچار رہے۔ جمائمہ کے لیے ایک بات سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی، یہ سیاسی پارٹیوں کے ایما پر اس کے خلاف پاکستانی اخبارات کا بے بنیاد پروپیگنڈا تھا۔ کم از کم میرے ساتھ آج بھی بعض اخبار نویسوں اور نام نہاد دانشوروں اور لیڈروں کا طرز عمل یہی ہے۔ کبھی وہ میرے مکان کی قیمت 120 ارب بتاتے ہیں، کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے پرویز مشرف سے سمجھوتا کر لیا تھا، کبھی وہ مجھے پاکستانی فوج کا خفیہ حامی بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کے سوات اور وزیرستان میں اقدامات کی مجھ سے بڑھ کر کسی لیڈر نے مخالفت نہ کی، اور اب بھی کر رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی انہی الزامات کی یلغار ہیں۔ ان کردار کشی کرنے والوں میں سے بعض مخالف سیاسی پارٹیوں کے تنخواہ دار ہیں۔ ابھی میں سیاست میں آیا نہیں تھا، اس کے باوجود کینسر ہسپتال سے حاصل مقبولیت کے باعث سیاستدان مجھے ایک خطرہ سمجھتے۔ میڈیا میں موجود حکومت کے پروردہ لوگوں نے میری شادی کو صہیونیوں یعنی یہودیوں کی سازش قرار دے دیا کہ وہ جمائمہ کے ذریعے پاکستان پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حقیقت میں جمائمہ یہودی نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسے بیپتسمہ دیا گیا اور اس طرح ایک پروٹسٹنٹ عیسائی کے طور پر اس کی توثیق کی گئی۔ جمائمہ کے والد جمی گولڈ سمتھ کا باپ ایک یہودی تھا اور ماں فرانس کی کیتھولک عیسائی تھی، لیکن اس کی تربیت ایک غیر مذہبی سیکولر اور بے خدا ماحول میں ہوئی۔ اس معاندانہ مہم نے اس وقت اور زور پکڑا جب اپنی شادی کے ایک برس بعد میں نے سیاسی پارٹی کا اعلان کر دیا۔ جب میں نے جمائمہ سے شادی کی تب مجھے سیاسی پارٹی بنانے کا خیال دور دور تک نہ تھا۔ تیزی سے روبہ زوال پاکستان کو دیکھ کر مجھے تشویش گھیر لیتی، چنانچہ میں کسی طرح کی سیاسی تحریک کا حصہ بننے کے امکان پر سنجیدگی سے غور فکر کرتا رہتا۔ ایک عرصے تک مجھے یہ امید رہی کہ میرے جاننے والے لوگ شاید کوئی پارٹی بنا لیں تو میں سوچتا کہ تب میں اس کی حمایت میں سینہ سپر ہو جاؤں گا۔ آخرکار یہ واضح ہوا کہ ان لوگوں کے پاس نہ تو اتنے مالی وسائل ہیں اور نہ ہی ملکی سطح پر عوامی حمایت حاصل۔ ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ پہلے سے موجود اور مضبوط سیاسی پارٹیوں یعنی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو چیلنج کر سکیں۔ معلوم ہوا کہ میرے لیے یہ راستہ بند پڑا ہے۔ میں نے ملک کی مذہبی جماعتوں میں سے کسی کی حمایت کا امکان کا بھی جائزہ لیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ فلاں جماعت کے لوگوں کا دین کے بارے میں وہی نقطہ نظر ہوگا جو میرا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پہ یہ آشکارا ہوا کہ ان جماعتوں میں بعض لوگ ایسے ضرور ہیں جو ایمان کی حقیقت پر قائم ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ اس نے اسلام کی محض ملمہ کاری کر رکھی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے تھے جو نسلی اور علاقائی بنیادوں پر سیاست کرنے والوں کی طرح مذہب کو زینہ بنا کر اقتدار حاصل کرنے کے آرزو مند تھے۔ یہ لوگ بھی اتنے ہی مادہ پرست ہیں جتنا کوئی دوسرا سیاستدان۔ جو سیاسی جماعتوں خاص طور پر مذہبی پارٹیوں کو میں زیادہ گہرائی سے جاننے لگا، مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ علم و حکمت سے خالی ایمان صرف متعصب افراد پیدا کرتا ہے۔ وہ رحمدلی اور برداشت کے اوصاف سے خالی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم کے قلم کی سیاہی کو شہید کے خون سے افضل کہا ہے۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ عوام الیکشن میں مذہبی جماعتوں کو مسترد کر دیتے ہیں۔ 19% سے زیادہ سیٹیں کبھی نہیں جیت پائے، اب ان کے ووٹوں کی شرح اور بھی کم ہو چکی ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے ایک چکرا کر رکھ دینے والی حقیقت ہے کہ پاکستان کے لوگ اسلام کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن وہ ملک کی باغ دوڑ مذہبی جماعتوں کے سپرد کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ میری شادی سے اٹھنے والے ہنگامے کی گرد چھٹی تو پھر ایک مرتبہ میں نے سیاسی لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ میں نے اس موضوع پہ طویل بحث کی کہ پاکستان کو سیاسی مافیا سے نجات کس طرح دلائی جا سکتی ہے۔
مافیا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں جمہوریت کے لبادے میں اپنی اپنی باری پہ ملک کو لوٹنے میں مصروف رہیں۔ مجھے اس حقیقت نے دہلا کر رکھ دیا کہ حکمران طبقات نے اس ملک کی دولت اور وسائل کو کس بے دردی سے نوچ کر کھایا ہے، ہوس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسری جانب پاکستانی عوام کی زندہ دلی اور سخاوت نے مجھے متاثر کیا۔ ان اوصاف کا مظاہرہ میں نے شوکت خانم ہسپتال میں بھی دیکھا۔ خوشگوار تعجب کے ساتھ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ سمندر پار پاکستانی کس قدر باصلاحیت ہیں۔ مشکل ترین کام کو آسان بنا لینے کی کیسی قابلیت ان میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں کہ موقع میسر آ سکے تو اپنے منتخب کردہ میدان میں وہ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر کے رہتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا، اگر ہم نے ملک میں ایک ایسا نظام نافذ کیا ہوتا جس میں صلاحیت کا صلہ ملتا تو پاکستان نے کیا کچھ حاصل نہ کر لیا ہوتا۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نظام کو بدلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں اب خود سیاست میں حصہ لوں۔ مگر ایک مسئلہ پریشان کن تھا، اگر میں سیاسی جماعت قائم کروں تو پارٹی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ پاکستان کی سیاست اس لیے تو چند گھرانوں کی لونڈی بن کر رہ گئی ہے۔ اکثریت کے پاس سیاست میں حصہ لینے کے لیے پیسہ ہے اور نہ ہی وقت۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو 1970 کے الیکشن میں ایک تحریک پیدا کر کے عوامی امنگوں کے مرکز بن گئے تھے۔ بڑے بڑے سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار ایسے معمولی لوگوں سے شکست کھا گئے جن کا سیاسی پس منظر کوئی نہ تھا۔ اس اعتبار سے بھٹو خوش قسمت رہے کہ اس دور میں سیاست پیسے کا کھیل نہ تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد ہماری سیاست میں روپے کا عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا۔ بھٹو کو 3 اور آسانیاں بھی حاصل تھیں۔ پہلی بات یہ کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی فوجی آمریت میں 8 برس تک وہ وزیر رہے، اس طرح ملک کے سیاسی کھیل سے مکمل طور پہ آگاہ تھے۔ دوسری بات یہ کہ ملک میں ایک بڑا سیاسی خلا موجود تھا کہ ایوب خان نے مغربی پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ تیسری آسانی یہ تھی کہ انتہائی منظم بائیں بازو نے بھٹو کا ساتھ دیا۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ ایسے صاف ستھرے لوگوں پر مشتمل ایک پارٹی کس طرح قائم کروں جن کے پاس سیاسی جدوجہد کے لیے وقت ہو اور سرمایہ بھی۔